میں ایسا کوئی علم نہیں جانتا تھا، اس لیے حلق کے بل چیخ رہا تھا، میں کچھ نہیں جانتا، کوئی منتر نہیں جانتا، بجھا دے ان شعلوں کو، میں جلنا نہیں چاہتا، میں مرنا نہیں چاہتا، بجھا دے بجھا دے۔ میری آواز ڈوبنے لگی، میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ اسی وقت نہ جانے اس نے کون سا عمل کیا کہ شعلے اچانک بجھ گئے۔ میرے تمام جسم میں ٹھنڈک سی محسوس ہونے لگی۔ عجیب بات تھی، جلنے کے بعد سوزش باقی رہ جاتی ہے، مگر میرے جسم کے کسی حصے میں جلن کا احساس تک نہ تھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو بدن کے کپڑے بھی جوں کے توں سلامت تھے، ان پر ذرا بھی آنچ نہیں آئی تھی۔ وہ میری حیرانی پر مسکرا کر بولی، میں تجھے جلانا نہیں چاہتی، تو قربانی کا بکرا ہے، آج ایک کالی بلی تیرے لہو سے اشنان کرے گی۔ میں بوکھلا کر اس قوس نما داؤ کو دیکھنے لگا جو چھوٹے دائرے کے اندر اجنبی کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ اس کی چمکتی ہوئی دھار میرے لہو کی پیاسی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر ہنسنے لگی۔ ہنسی کی تال پر اس کے زرخیز جسم کی بوٹی بوٹی تھرک رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، جہاں تک ہماری پہنچ ہے وہاں تک قانون کے ہاتھ نہیں پہنچتے۔ یہ مکان ایک فریب نظر ہے، باہر سے دیکھو تو صرف جنگل کی جھاڑیاں نظر آتی ہیں۔ نظر بندی اور سماعت بندی کا کالا منتر ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی کی نظر ہم تک نہیں پہنچتی اور ہماری آواز بھی کسی کے کانوں تک نہیں پہنچتی۔ تو لاکھ چلاتا رہے، یہاں تیری مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ میں کتنی ہی بار چیختا رہا تھا مگر کوئی میری مدد کے لیے نہیں آیا تھا، اور انہوں نے مجھے اس طرح بے بس کر رکھا تھا کہ میں اپنی مدد آپ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں آزاد ہوتے تو میں ان کے کالے منتروں سے بھی ٹکرا جاتا، یا تو وہ اس دنیا میں رہتے یا میں رہ جاتا۔ مگر اب بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، صرف خدا یاد آ رہا تھا۔ وہ واپس جاتی ہوئی بولی، اپنی جگہ واپس آ جا، میں تجھے بھوکا نہیں مارنا چاہتی، مرنے سے پہلے تجھے خوب پیٹ بھر کر کھا لینا چاہیے۔ وہ میرے قریب سے گزر کر جا رہی تھی اور اب پشت کی طرف سے نظر آ رہی تھی۔ اس کی چال ہی ایسی تھی یا وہ ضرورت سے زیادہ اترا کر چل رہی تھی، میں نہیں جانتا۔ اس وقت میرے سر پر وہ قوس نما تاؤ لٹک رہا تھا۔ موت کو قریب دیکھ کر بھوک پیاس اڑ جاتی ہے، مگر میں ذہنی اور جسمانی طور پر چاقو چوبند رہنا چاہتا تھا۔ تندرستی اور من درستی کسی وقت بھی کام آ سکتی تھی، اس لیے میں کھانے پر آمادہ ہو گیا اور کچے فرش سے لڑکتا ہوا قریب آ گیا۔ اس نے چھینکے سے ہانڈیاں اتارنے کے لیے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے، اس کی ایڑیاں بھی اٹھ گئیں، وہ پنجوں کے بل کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا وہ لاکھ جادو ٹونے جانتی ہو، اس کے باوجود جوان اور اللڑ دوشیزہ ہے۔ اس پر عشق و محبت کے داؤ آزما کر دیکھنا چاہیے۔ اگر وہ جذبات میں بہہ گئی تو میں آسانی سے رسیاں کھلوا لوں گا۔ وہ چھینکے پر سے ہانڈیاں اتار کر میرے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے بھی ایک عاشق کی طرح جذباتی لہجے میں کہا، تم بہت حسین ہو، تم مجھے ایک بار مارنا چاہتی ہو، میں بار بار تم پر مرنا چاہتا ہوں۔ ایسا لاجواب حسن میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے۔ وہ ایک برتن میں آلو بینگن کی بھاجی اور پوریاں نکالتی ہوئی بولی، ہاں یہ جسم سچ مچ لاجواب ہے۔ ایک برس پہلے جب میں نے اس جسم کو دیکھا تھا تو دیکھتے ہی اس پر ہزار جان سے عاشق ہو گئی تھی۔ اس کی بکواس میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے تعجب سے پوچھا، تم نے اپنے جسم کو ایک برس پہلے دیکھا تھا؟ کیا اس سے پہلے تم اندھی تھی؟ وہ ہنستی ہوئی بولی، میں اندھی نہیں تھی، بوڑھی تھی، 70 برس کی بوڑھی۔ یہ جسم جسے تو دیکھ رہا ہے میرا نہیں ہے، صرف روح میری ہے۔ یہ جسم تو میں نے اپنے علم سے حاصل کیا ہے۔ میں حیرانی سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کی روح 70 برس پرانی اور جسم نیا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ جادو ٹونے کے متعلق میں نے بہت کچھ سنا تھا، اس وقت آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ کسی دوشیزہ کے جسم میں ایک بوڑھی جادوگرنی چھپی ہوئی تھی۔
یہ ایسی ناقابل یقین بات تھی کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تم دراصل بوڑھی ہو اور اپنے جادوئی عمل سے کسی نوجوان لڑکی کے جسم میں داخل ہو گئی ہو؟ اس نے جواب دیا، میں بوڑھی نہیں ہوں، کبھی بوڑھی تھی، مگر میری روح اس جسم میں آ چکی ہے تو اب میں جوان کہلاؤں گی۔ روح کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ تو اسے 70 برس یا 100 برس پرانی کہہ سکتا ہے، مگر بوڑھی نہیں کہہ سکتا۔ لے، اب پیٹ بھر لے۔ اس نے پوری بھاجی کا ایک نوالا بنا کر میری طرف بڑھایا۔ میں نے رسیوں کی بندش میں کس مساتے ہوئے کہا، میرے ہاتھ کھول دو، میں اپنے ہاتھ سے کھاؤں گا۔ نہیں، وہ میرے منہ میں نوالا ٹھونستی ہوئی بولی، مجھے نادان نہ سمجھ، کیدار نے مجھے بتایا ہے کہ تو بہت خطرناک ہے۔ کیدار کون؟ میں نے پوچھا۔ وہ جو دوسرے کمرے میں بیٹھا جاپ کر رہا ہے۔ دوسرے کمرے سے اسی اجنبی شخص کے منتر پڑھنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے کہا، میں بے ہوش ہو گیا تھا، وہ مجھے آسانی سے گھسیٹ کر لے آیا تھا، پھر وہ کیسے کہتا ہے کہ میں خطرناک ہوں؟ کیدار نے کل رات اس جنگل میں 4 آدمیوں کو دیکھا تھا، ان میں سے ایک مر چکا تھا، دوسرا دم توڑ رہا تھا اور باقی 2 بری طرح زخمی ہو گئے تھے اور گرتے پڑتے بھاگ رہے تھے۔ کیا تو نے ان لوگوں سے مقابلہ نہیں کیا؟ ہاں، وہ 4 نہیں بلکہ 8 آدمی تھے۔ اس حسینہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں فوراً ہی اس کے خیالات پڑھنے لگا۔ وہ سوچ رہی تھی، 8 آدمی؟ نہیں، یہ جھوٹ کہتا ہے۔ کیا ایک تنہا آدمی 8 دشمنوں کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ مگر ہاں، دیکھنے میں تو پہاڑ ہے، چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ اگر جان پر بن آئے تو 8 آدمیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ کیدار جیسا سورما بھی مانتا ہے کہ یہ خطرناک ہے۔ وہ سوچ رہی تھی اور بے اختیار میرے چٹان جیسے پھیلے ہوئے سینے پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر کہا، اگر مقابلے پر مرد ہوں تو 8 یا 18 سے بھی مقابلہ کر سکتا ہوں، مگر ایک حسین عورت کو دیکھتے ہی مر جاتا ہوں۔ وہ مجھ پر جھکتی ہوئی بولی، ہاں، تو دیکھنے میں ایسا ہی ہے کہ کوئی بھی عورت تیرے عشق کی آگ میں کود سکتی ہے۔ کچھ دیر پہلے میں جادوئی شعلوں میں لپٹا ہوا تھا، وہ شعلے مجھے جلا رہے تھے، مگر یہ شعلہ میرے اندر پہنچ کر بھڑک رہا تھا۔ اگر میرے پاؤں آزاد ہوتے تو میں اس کی ساری شوخیاں مستیاں بھلا دیتا۔ اتنا تو میں شرطیہ کہتا ہوں کہ اس وقت اس پر بے خودی اور مستی کا عالم طاری ہو گیا تھا، مگر مجھ سے ایک غلطی ہو گئی۔ میں اسے اور زیادہ متاثر کر کے اپنے خیالات کی لہریں اس کے دماغ تک پہنچانے لگا۔ اس کے دماغ کی سوچ میں کہنے لگا، ہائے، اس قیدی کے اندر کتنے طوفان چھپے ہوئے ہیں۔ اگر میں اس کی رسیاں کھول دوں تو یہ میرے لیے بہت اچھا نوجوان ہے۔ ہر انسان کے اندر 2 سوچیں ہوتی ہیں، مثبت اور منفی، ہاں اور نہ، اقرار اور انکار۔ وہ بھی پیار کرنے کے دوران اپنے دماغ سے لڑ رہی تھی، نہیں، میں رسیاں نہیں کھولوں گی، یہ بہت خطرناک ہے، یہ دشمنوں کے لیے خطرناک ہے، مگر میرے حسن کا شیدائی ہے۔ میں نے اسے بہکایا، نہیں، وہ تڑپ کر مجھ سے الگ ہو گئی اور متوحش نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے فوراً ہی آنکھیں بند کر لیں۔ اس وقت میری آنکھوں میں بلا کی مقناطیسی قوت آ گئی تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس قوت سے واقف ہو جائے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ ٹھوس ارادوں کی مالک ہے، اتنی آسانی سے میری معمولہ نہیں بن سکے گی۔ اس وقت وہ سوچ رہی تھی، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں ہمیشہ ایک اٹل فیصلہ کرتی ہوں، ہاں یا نہ، مگر ابھی میرا فیصلہ ڈگمگا گیا تھا۔ اس مرد کی وجہ سے میری سوچ بدل گئی تھی۔ غلطی میری ہی تھی کہ میں اسے پیار کرنے کے لیے مچل گئی۔ یہی باتیں عورت کو کمزور بنا دیتی ہیں۔ اب میں اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گی، یہ سچ مچ بہت ہی خطرناک ہے۔ وہ اٹل فیصلہ کر چکی تھی، اس لیے اب اس کے دماغ پر جبرن حاوی ہونا دانش مندی نہیں تھی۔ وہ جھڑک کر بولی، مجھ سے ایسی باتیں نہ کر،
میں تیری باتوں سے پگھلنے والی عورت نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک نوالا میرے منہ میں ٹھونس دیا۔ میں نے لقمہ چباتے ہوئے کہا، تمہیں پسند نہیں ہے تو میں ایسی باتیں نہیں کروں گا، صرف اتنا بتا دو کہ یہ خوبصورت جسم کہاں سے چرا کر لائی ہو؟ کہیں سے بھی لائی ہوں، تجھے اس سے کیا لینا ہے؟ ہاں، اس جسم سے مجھے کچھ نہیں ملے گا، یہ میرے مقدر میں نہیں ہے، مگر تاج محل کی خوبصورتی دیکھ کر ہر شخص پوچھتا ہے کہ یہ کس نے بنایا اور کیسے بنایا۔ میں بھی یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پھولوں سے تراشا ہوا جسم کس بد نصیب لڑکی کا ہے جسے تم نے حاصل کیا ہے، اور کیسے حاصل کیا ہے۔ یہ میں بھی جاننا چاہتا ہوں، اور تم بھی جانتی ہو کہ آج مجھے مر جانا ہے۔ آخری وقت مجھ پر بہت بھاری ہے، تم باتیں کرتی رہو گی تو یہ وقت آسانی سے گزر جائے گا۔ میں جو کچھ پوچھ رہا ہوں، کیا اس کا جواب دینے میں تمہارا کوئی نقصان ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا، میں بھی وقت گزارنا چاہتی ہوں۔ آدھی رات کے بعد تمہارے خون کی ضرورت پڑے گی، اس سے پہلے وہ نہیں آئے گی۔ کون؟ سامی۔ سامی کون ہے؟ وہی لڑکی، اس نے مسکرا کر جواب دیا، جس کا جسم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ میں اس پھول بدن کو ایک نئی دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ میرے سامنے سامی بیٹھی ہوئی تھی، مگر وہ اندر سے سامی نہیں تھی۔ اس کا جسم چھین لیا گیا تھا اور روح نہ جانے کہاں بھٹک رہی تھی۔ میں نے کہا، میرے سامنے آدھی سامی ہے، کیونکہ روح کے بغیر کوئی مکمل نہیں ہوتا۔ میں اس جسم کو کیا کہوں، سامی یا ایک جادوگرنی؟ وہ ہنستی ہوئی بولی، مکان اسی کے نام سے پہچانا جاتا ہے جس کا اس پر قبضہ ہوتا ہے۔ اس جسم پر میرا قبضہ ہے، اس لیے یہ میرے ہی نام سے پکارا جائے گا، اور میرا نام چھمیا ہے۔ میں نے بدمزگی سے کہا، جسم ہیرا، نام کنکر۔ کنکر کو ہیرے کی چمک دینے کے لیے ہی میں نے اس جسم کا خوبصورت لیبل لگایا ہے۔ لیبل خوبصورت اور جاذب نظر نہ ہو تو مال کوئی نہیں خریدتا۔ اس دنیا کے بازار کا یہ پرانا دستور ہے۔ اب تو بڑے بڑے دولت مند اور اونچی حیثیت اور مرتبے والے مجھے حاصل کرنے کے لیے اپنی دولت اور عزت تک کی بولی دیتے ہیں۔ عورت یہی چاہتی ہے کہ لوگ اس کے لیے تڑپتے رہیں، اس کی آرزو کرتے رہیں۔ میری یہ خواہش پوری ہو رہی ہے، مگر افسوس، میں کسی دولت مند اور گبرو جوان کو اپنانا چاہوں تو اسے اپنا نہیں بنا سکتی۔ کیوں نہیں بنا سکتی؟ وہ ناگواری سے بولی، سامی کی روح بھٹک رہی ہے۔ جب بھی میں کسی مرد کے پاس جاتی ہوں، وہ مجھے پریشان کرنے کے لیے آ جاتی ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ اس کا یہ جسم کسی مرد کے سامنے سستا ہو جائے۔ میں نے سامی کی آنکھوں میں جھانک کر چھمیا کی روح سے کہا، تعجب ہے، تم جادو منتر جانتی ہو، پھر بھی سامی کی روح تمہیں پریشان کرتی ہے؟ کیا تم اس پر قابو نہیں پا سکتی؟ ہاں، اس نے جواب دیا، آج میں تمہاری بھیٹ دے کر اسے اپنے قابو میں کر لوں گی۔ میں ہونٹوں کو سختی سے بھینچ کر اسے غصے سے دیکھنے لگا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ مجھے غصے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اسے باتوں میں بہلانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ باتوں ہی باتوں میں اپنی کوئی کمزوری ظاہر کر دے۔ دانش مندی یہی تھی کہ میں اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھاؤں اور اپنے ساتھ سامی کی روح کو بھی اس کے طلسم سے بچاؤں۔ میں نے فوراً ہی مسکراتے ہوئے کہا، تم کہتی ہو کہ وہ تمہیں پریشان کرتی ہے، پھر اس وقت وہ تمہیں پریشان کرنے کیوں نہیں آئی؟ کیدار منتر پڑھ رہا ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے ابھی تم سے کہا ہے کہ ایک کالی بلی تمہارے لہو سے اشنان کرے گی۔ سامی کی روح اسی کالی بلی کے جسم میں چھپی ہوئی ہے۔ جب تک کیدار جاپ کرتا رہے گا، وہ بلی کے جسم سے نکل کر یہاں نہیں آ سکے گی۔ میں نے پوچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تم سامی کے جسم کو گناہوں سے آلودہ کر سکتی ہو، وہ تمہیں پریشان کرنے نہیں آئے گی؟ ہاں، اس وقت وہ نہیں آئے گی، مگر یہ قصہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتی ہوں۔
اس کی روح کو ہمیشہ کے لیے اس کالی بلی کے جسم میں قید کر دینا چاہتی ہوں، پھر وہ کبھی مجھے پریشان کرنے نہیں آئے گی۔ مجھے اس بیچاری سے ہمدردی ہے، وہ ہنستی ہوئی بولی۔ اپنی موت کو بھول کر اس سے ہمدردی کر رہے ہو؟ افسوس تو اسی بات کا ہے کہ وہ میرے ہی لہو سے بلی کے جسم میں ہمیشہ کے لیے قید ہو جائے گی۔ یقین تو نہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، مگر میں سچ اور جھوٹ کو دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہوں گا۔ میں اس بیچاری کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ ویسے اس کے متعلق کچھ نہ کچھ سنتے وقت ایک عجیب سی آسودگی محسوس کرتا ہوں۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ وہ کون ہے اور تم نے کس طرح اس کا یہ جسم حاصل کیا ہے؟ اس نے ہانڈیوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ اس کا نام سامی پوکر ہے۔ وہ ایک انگریز کمشنر جان پوکر کی بیٹی ہے۔ باپ انگریز اور ماں ہندوستانی۔ یورپ اور ایشیا کے جذباتی ملاپ سے سامی کو جو لاجواب حسن ملا ہے وہ تمہاری نظروں کے سامنے ہے۔ تم اس حسن و شباب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو، مگر لفظوں میں اس کی صحیح اور مکمل تعریف نہیں کر سکتے۔ بس یہ ایسی چیز ہے کہ اسے دیکھ کر بے اختیار چھونے کو جی چاہتا ہے اور چھو کر کلیجے میں چھپا لینے کی خواہش ہوتی ہے۔ میں اسے اپنے کلیجے میں چھپا تو نہ سکی، خود اس جسم میں آ کر چھپ گئی ہوں۔ یہی میری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میں نے اسے ناگپور میں دیکھا تھا۔ ان دنوں میں روح کو ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل کرنے کے منتر سیکھ رہی تھی اور جانوروں پر یہ منتر آزما رہی تھی۔ کیدار میرا چیلا ہے، اسے جادو منتر سیکھنے کا شوق ہے، اس لیے میرے ساتھ لگا رہتا ہے۔ تو اسے دیکھ چکا ہے؟ وہ 30 برس کا گبرو جوان ہے، تیری طرح شہزور ہے۔ میں تو اس پر مر مٹی ہوں۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ جب اپنے بوڑھے جسم کو چھوڑ کر جوان بن جاؤں گی تو میں اس سے شادی کر لوں گی۔ جب جانوروں پر میرے تجربے کامیاب ہونے لگے تو میں نے منتروں کو اپنے آپ پر آزمانا چاہا۔ پہلے میں زبان سے منتر پڑھتی تھی، اب اس کے لیے ان منتروں کو زبان کے بجائے روح کی گہرائیوں میں اتارنے کی ضرورت تھی۔ کچھ پراسرار علوم ایسے ہوتے ہیں جو روح کی گہرائی میں چھپا کر رکھے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ روح منتروں کو لیے اس دنیا میں موجود رہے اور اپنے کسی بھی مطلوبہ جسم میں داخل ہو جائے۔ ان دنوں ہم ناگپور شہر سے 3 میل دور ایک جنگل میں رہتے تھے۔ جیسے یہاں جنگل جھاڑیوں کے بیچ یہ چھوٹا سا مٹی کا مکان ہے، ویسے ہی ایک وہاں چھوٹی سی کٹیا تھی۔ اس کٹیا کے چاروں طرف میں نے رکشا کنڈل بنا دیا تھا تاکہ ہماری کٹیا کسی کو نظر نہ آئے اور نہ ہمارے منتر پڑھنے کی آواز کسی کے کانوں تک پہنچے۔ وہاں میں کیدار کو 2 طرح کے منتر سکھانے لگی۔ ایک منتر جسے پڑھ کر کسی کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے، دوسرا منتر وہ جس کے ذریعے اس روح کو کسی مطلوبہ جسم میں داخل کیا جاتا ہے۔ لیکن کیدار بہت کن ذہن ہے، اس کا بدن جیسے پتھر کی طرح سخت ہے ویسے ہی اس کا دماغ پتھر ہے۔ الٹ پلٹ کر پڑھے جانے والے منتر اس کی کھوپڑی میں نہیں آتے۔ اس نے اب تک صرف چھوٹے موٹے جادوئی تماشے دکھانے کے لیے منتروں کو سیکھا ہے، اور میں جو کچھ اسے سکھانا چاہتی ہوں وہ اس کے لیے بڑا کٹھن ہے۔ جب ادھر ادھر سے الٹ پلٹ کر پڑھنے کا وقت آتا ہے تو وہ تمام منتر بھول جایا کرتا ہے۔ پھر میں بھی بڑے صبر سے اسے سکھاتی رہی۔ انہی دنوں شہر کی طرف گئے تو ہمیں سامی نظر آ گئی۔ اس کے حسن و شباب کو دیکھ کر ہم دونوں للچا گئے۔ کیدار نے کہا، چھمیا، اگر تو اس چھوکری کے جسم میں چلی جائے تو میں زندگی بھر تیرا غلام بن کر رہوں گا۔ وہ اپنی کوٹھی کے لان میں اپنی سہیلیوں اور دوستوں کے ساتھ بیڈمنٹن کھیل رہی تھی۔ کھیل کے دوران ادھر سے ادھر تھرک رہی تھی، کود رہی تھی، پارے کی طرح مچل رہی تھی۔ میں اسے پسند کرنے لگی۔ اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ میں اس کے جسم کو حاصل کر کے رہوں گی۔ ہم دونوں رات گئے تک اس کوٹھی کے چکر لگاتے رہے۔ کوٹھی کے ملازم سونے کے لیے اپنے کوارٹروں میں چلے گئے تھے، صرف ایک چوکیدار پہرا دے رہا تھا۔ ہم پانی باغ سے داخل ہوئے۔ کیدار نے پیچھے سے جا کر چوکیدار کو دبوچ لیا۔ میں ان کی طرف سے بے فکر ہو کر کوٹھی میں داخل ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ کیدار جیسے پہلوان کے شکنجے سے آزاد ہونا چوکیدار کی بس کی بات نہیں ہے۔ ہم نے پہلے سے سوچ رکھا تھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کیدار اس چوکیدار کا خاتمہ کرنے کے بعد
ایک ٹیکسی لے کر آ جاتا اور میں سامی کو اپنے منتروں سے مسخر کر کے اسے کوٹھی سے باہر لے آتی۔ پھر ہم اسے ٹیکسی میں بٹھا کر لے جاتے۔ ہم نے جو سوچا وہی ہوا۔ سامی کے ماں باپ اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ سامی کا کمرہ اندر سے بند تھا۔ میں نے ہولے سے دستک دی۔ 2-3 بار دستک دینے کے بعد اس نے دروازہ کھولا۔ اس کی آنکھوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کچی نیند سے اٹھ کر آئی ہے۔ دروازہ کھول کر اس نے مجھے بڑی حیرت سے دیکھا۔ میں نے اسے کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا، فوراً ہی منتر پڑھنے لگی۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ منتر کی زیر اثر آ گئی تھی۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر زیر لب بڑبڑاتی ہوئی کوٹھی کے باہر جانے لگی۔ وہ چپ چاپ میرے ساتھ ایسے چل رہی تھی جیسے کوئی نیند کی حالت میں اٹھ کر چلتا ہے۔ کوٹھی کے مین گیٹ کے باہر آ کر ہم دونوں ایک درخت کے سائے میں کھڑے ہو گئے۔ میں برابر منتر پڑھتی جا رہی تھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد کیدار ٹیکسی لے کر آ گیا۔ ہم دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ کیدار اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ تھا۔ پھر ٹیکسی چل پڑی۔ راستے میں ڈرائیور نے میری طرف پلٹ کر دیکھا اور کیدار سے پوچھا، یہ بوڑھی مائی کیا گپتا کے اشلوک پڑھ رہی ہے؟ کیدار نے جواب دیا، ہاں یہ بہت دھرم کرم والی ہے، جب تک جاگتی رہتی ہے کچھ نہ کچھ پڑھتی ہی رہتی ہے۔ ڈرائیور کی تسلی ہو گئی۔ وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ میں منتر پڑھ رہی ہوں۔ آگے چل کر کیدار نے ڈرائیور سے کہا کہ وہ ہمیں شہر سے باہر لے جائے۔ اس نے اتنی رات کو زیادہ دور جانے سے انکار کیا۔ کیدار نے چاقو نکال کر اس کی نوک ڈرائیور کی پسلی میں چبھو دی۔ جہاں کہتا ہوں وہاں چلو، ورنہ چیخنے کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ وہ ہمارے بتائے ہوئے راستے پر مجبوراً چلنے لگا۔ جنگل کے ایک کچے راستے پر پہنچ کر کیدار نے ٹیکسی رکوا دی۔ میں سامی کے ساتھ اتر کر زیر لب بڑبڑاتی ہوئی اس طرف جانے لگی جہاں ہماری کوٹیا تھی۔ تھوڑی دور جا کر میں نے رات کے سناٹے میں ڈرائیور کی چیخ سنی۔ وہ اس کی زندگی کی آخری چیخ تھی۔ کیدار نے اسے ختم کر دیا تھا۔ کٹیا میں پہنچ کر میں نے منتروں کا جاپ ختم کر دیا۔ سامی ایک دم سے ہوش میں آ گئی اور چونک کر اس کٹیا کو دیکھنے لگی۔ پھر اسے اس طرح لائے جانے پر اس نے خوب شور مچایا، مجھے مارنے کے لیے دوڑی، مگر کیدار نے اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ سامی چیخ رہی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ چیخنا چلانا فضول ہے۔ ہم نے کٹیا کے چاروں طرف نظر بندی اور سماعت بندی کی ریکھائیں کھینچ دی ہیں۔ نہ اس کی آواز کٹیا کے باہر جائے گی اور نہ کوئی یہاں تک اس کی مدد کے لیے آئے گا۔ آخر خوب چیخنے چلانے کے بعد میری باتیں اس کی سمجھ میں آ گئیں۔ میں نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ میں کس طرح اس کی روح اس کے جسم سے نکال کر اپنی روح کو اس کے حسین سراپا میں ڈھالنا چاہتی ہوں۔ میری باتیں سن کر اس پر سکتہ سا طاری ہو گیا۔ وہ حیران و پریشان ہو کر دیدے پھیلائے ہمیں تکنے لگی۔ یہ تو مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ کیدار برسوں میں وہ منتر یاد نہیں کر سکے گا جو میں اسے سکھانا چاہتی تھی۔ میں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا۔ ایک تختی پر وہ دونوں منتر لکھ دیے اور ایک انگیٹھی میں آگ روشن کر دی۔ انگیٹھی کے پاس ایک مٹی کے برتن میں ماش کی دال رکھ کر کیدار سے کہا کہ وہ تختی کے سامنے بیٹھ کر منتر پڑھتا جائے اور ہر منتر کے بعد ماش کا ایک دانہ آگ میں پھینکتا جائے۔ عمل کچھ ایسا تھا کہ وہ جسم سے روح نکالنے کا منتر 40 بار پڑھتا اور ماش کے 40 دانے آگ میں پھینکتا۔ اس دوران میں آگ کے سامنے دم سادھے بیٹھی رہتی۔ وہ اس منتر کو سن سن کر اسے اپنی روح میں جذب کرتی جاتی۔ اس کے بعد روح کو کسی جسم میں داخل کرنے کا منتر اسی طرح 40 بار پڑھا جاتا۔ اس عمل میں بڑی ہیرا پھیری ہے۔ میں تمہیں تمام باتیں تو نہیں بتا سکتی، بس اتنا سمجھ لو کہ یہ عمل بھی کیدار کے پلے نہ پڑا۔ تختی پر لکھ دینے کے باوجود اس منتر کو الٹ پلٹ کر پڑھتے وقت اس سے غلطی ہو جاتی تھی۔ اگر کبھی صحیح پڑھ جاتا تو ماش کے دانے کو آگ میں پھینکنا بھول جاتا۔ اس کے دماغ میں گوبر بھرا ہوا تھا۔ لڑنے مرنے کے معاملے میں استاد تھا، مگر دماغی کام کرنا اس کی بس کی بات نہیں تھی۔ 2 ہفتے تک یہی ہوتا رہا۔ میں ہر رات آگ روشن کر کے اسے بٹھا دیتی اور خود دم ساتھ کر بیٹھ جاتی۔ سامی ایک کونے میں رسیوں سے بندھی فرش پر چپ چاپ بیٹھی یہی دیکھتی رہتی تھی۔ 1 ماہ گزرنے کے بعد کیدار نے پہلا منتر 40 بار پڑھ لیا۔ میں نے اپنے اندر محسوس کیا کہ اب میں اپنی آتما کی شکتی سے
जब चाहूं अपने जिस्म से बाहर निकल सकती हूं। अब इस मंत्र को अपनी आत्मा तक पहुंचाना था, जिसके जरिए मैं सामी के जिस्म में दाखिल हो सकती थी। मैंने सामी को देखा तो वो खामोश बैठी अंगीठी से उठने वाले शोलों को घूर रही थी। उस वक्त उसकी आंखें ऐसी सुर्ख अंगारा हो गई थीं, जैसे उसके अंदर भी कोई अग्नि भड़क रही हो। मैंने उसकी तरफ से मुंह फेर कर कीदार से कहा, अब वो दूसरा मंत्र इसी तरह 40 बार पढ़े। वो पढ़ने लगा और अपनी आदत के मुताबिक गलती करने लगा। फिर इसी तरह हर रात अंगीठी रोशन होती रही। कभी कभी वो सही पढ़ता था, मगर आखिर तक पहुंचकर कोई भी गलती कर जाता था। नतीजा ये होता कि उसे फिर शुरू से पढ़ना पड़ता था। उसकी बार बार की गलती से मेरी भी सांस टूट जाती थी और मुझे नित नए सिरे से समाधि लगानी पड़ती थी। आखिर एक रात वो 40 बार सही पढ़ गया। उस वक्त मुझे अपनी आत्मा शक्ति का ज्ञान हुआ। मेरी रूह जिस्म से निकल सकती थी और किसी भी जिस्म में दाखिल हो सकती थी। मैंने सामी की तरफ देखा तो वो सांस रोके बैठी हुई थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि मैं समाधि लगाए अब तक बैठी रही थी। बड़ी अजीब सी बात थी। वो इस तरह क्यों बैठी हुई थी? यूं दिखाई दे रही थी जैसे बैठे बैठे मर गई है। मैंने कीदार से कहा, इसकी रस्सियां खोल दो, अब मैं इसके जिस्म में जाऊंगी। वो उठकर उसके पास गया। फिर उसने जैसे ही उसे हाथ लगाया, वो एक लाश की तरह फर्श पर लुढ़क गई। कीदार ने हैरत से कहा, अरे ये तो मर चुकी है। ये सुनते ही मैंने आत्मा की शक्ति से फौरन ही अपने बूढ़े जिस्म को छोड़ दिया। मैं उसी वक्त सामी के जिस्म में दाखिल होना चाहती थी, मगर पहली बार अपने जिस्म से आजाद हुई थी। पहली बार अपनी आत्मा की शक्ति से उस दुनिया को देख रही थी। मैं क्या बताऊं कि रूह की बसारत से ये दुनिया कितनी हसीन और रंगीन नजर आती है। जो हुस्न इंसान की जाहिरी आंखों में छुपा रहता है, उसे मैं बातनी आंखों से देख रही थी। मेरे चारों तरफ रंगारंग नूर का जाला छाया हुआ था। मैं कीदार को देख रही थी, मगर वो मुझे नहीं देख सकता था। वो क्या कोई इंसानी आंख मुझे नहीं देख सकती थी। कीदार उस वक्त सामी के मुर्दा जिस्म को रस्सियों से आजाद कर रहा था। तब मैंने सामी की लाश के सामने एक नूरानी सरापा देखा। उस सरापे की कोई शक्ल सूरत नहीं थी। वो मुजस्सम नहीं था, मगर सामी के कद के बराबर झिलमिल झिलमिल लहरा रहा था। मैं सामी की तरफ बढ़ी तो वो मुझसे टकरा गया, मेरा रास्ता रोकने लगा। वो कौन थी? वो कैसी शक्ति थी जो मुझे सामी तक पहुंचने नहीं दे रही थी? मैं उससे टकराई, मगर अनजानी शक्ति ने मुझे सामी तक का रास्ता नहीं दिया। पलटकर अपने बूढ़े जिस्म में आ गई। मेरे बूढ़े जिस्म को जिंदा होते देखकर कीदार ने पूछा, क्या बात है छमिया, तू इसके शरीर में क्यों नहीं गई? मैंने जवाब देने से पहले वहशत ज़दा नजरों से सामी की लाश की तरफ देखा तो वो अचानक जिंदा होकर बैठ गई और कहकहे लगाने लगी। मैं और कीदार हैरानी से उसका मुंह तकने लगे। तब उसने कहा, बूढ़ी हर्राफा, तेरा ये आदमी जितने दिनों से मंत्र पढ़ रहा था, उतने दिनों में एक तोता भी उसे सुन सुनकर याद कर लेता है। तू वहां समाधि में थी, मैं यहां समात लगाया करती थी। तू कोई आसमान से उतर कर नहीं आई है कि जो तू कर सके वो मैं ना कर सकूं। तेरे हर अमल को मैं तेरी ही तरह दोहराती गई थी। जो तूने हासिल किया है वो मैंने भी हासिल कर लिया है। अब मैं देखती हूं कि तू किस तरह मेरे जिस्म पर कब्जा करती है। मैं शदीद हैरानी से उसे देखती रही। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो इतनी चालाक होगी, मेरी तरह समाधि लगाकर उन मंत्रों को अपनी आत्मा में जज्ब कर लेगी। कीदार महीनों में जो ना सीख सका, उसे वो एक ज़हीन तोते की तरह सबक की तरह याद कर गई। मैंने गुस्से से तिल मिलाते हुए कहा, कीदार, इसको पकड़कर मार, खूब अच्छी तरह पिटाई कर। कीदार ने आगे बढ़कर उसे एक हाथ जमाया तो वो फौरन ही मुर्दा बन गई। कीदार उसे फिर भी तड़ातड़ मारे जा रहा था। मैंने झल्ला कर कहा, उल्लू के पट्टे, अब किसे मार रहा है? उसे क्या खाक तकलीफ पहुंचेगी? वो खजालत से पीछे हट गया। उसके दूर होते ही वो फिर उठकर बैठ गई और मुझे हिकारत से देखती हुई बोली,
तेरी आत्मा मेरे जिस्म तक आएगी तो मैं आने नहीं दूंगी। अभी देख चुकी है, और मेरे करीब तेरा ये आदमी आएगा तो मैं मुर्दा बन जाऊंगी। हर तरह से तेरी मात है। अच्छी तरह सोच ले और मुझे यहां से जाने दे। मैं सोच में पड़ गई। उसने मुझे उलझा दिया था। केदार की भी समझ में आ गया था कि वो लड़की अपनी आत्मा की शक्ति से मुझे अपने जिस्म में दाखिल होने का मौका नहीं दे रही है। उसने कहा, छमिया, तुझसे बड़ी भूल हो गई। तूने इसके सामने मुझे मंत्र पढ़ने के लिए क्यों कहा था? मैंने झल्ला कर कहा, तेरे साथ रहते रहते मेरी भी मत मारी गई है। मुझे क्या मालूम था कि ये इतने तेज दिमाग की लड़की है। क्या जानबूझकर कोई अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारता है? केदार उसे गहरी नजरों से देखने लगा। फिर उसने मुझसे पूछा, क्या इसकी आत्मा अपने शरीर से अलग होकर मुझे नुकसान पहुंचा सकती है? नहीं, मैंने जवाब दिया। यह सिर्फ जिस्म छोड़ने और जिस्म में दाखिल होने के मंत्र सीख गई है। इसकी आत्मा सिर्फ दूसरी आत्माओं से लड़ सकती है, मगर जिंदा इंसानों को अपनी लाश तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। केदार ने कहा, तो फिर तू इसका ख्याल छोड़ दे, क्योंकि तू इसकी आत्मा से नहीं लड़ सकती। सामी ने कहा, मैं अभी तुम दोनों के आगे बेबस हूं, मगर इस जिस्म की हिफाजत भी करना चाहती हूं। अच्छी बात है, मैं इसे छोड़ती हूं, मगर याद रख, तू इस जिस्म में आकर सुकून से नहीं रह सकेगी। जब भी तू किसी मर्द के सामने जाएगी, मैं तेरे इरादों के सामने दीवार बन जाऊंगी, तेरा जीना हराम कर दूंगी। ये कहते ही वो मुर्दा बनकर फर्श पर लुढ़क गई। मैं इंसानी जिस्म में रहकर उसकी रूह को नहीं देख सकती थी। उसे देखने के लिए मैंने भी अपना जिस्म छोड़ दिया। वो नूरानी सरापा नजर आ रहा था, सामी से दूर झिलमिला रहा था। मैं सामी के करीब गई तो उसने मुझे नहीं रोका। उसकी आत्मा दूर ही रही। मैं फौरन ही उस हसीन जिस्म में समा गई। छमिया ये कहकर जरा देर के लिए चुप हो गई। मैं उसे देख रहा था और मैं सोच रहा था कि मैं किसे देख रहा हूं, सामी को या छमिया को। मेरी निगाहों के सामने सामी का हसीन सरापा था, लेकिन उन गजाली आंखों के पीछे से छमिया देख रही थी और उसकी शीरी जबान से एक चुड़ैल बोल रही थी। उस वक्त उसकी तवज्जो मेरी तरफ नहीं थी, उसका ध्यान केदार की तरफ था। वो गौर कर रही थी जो कुछ उसे बताया गया है वो सही तौर से पढ़ रहा है या नहीं। फिर वो मुतमईन होकर बोली, ठीक पढ़ रहा है। छोटा सा मंत्र है, इसलिए गड़बड़ नहीं करेगा, मगर कुछ भी हो, एक नंबर का गधा है। कोई सी बात हो, जल्दी इसके दिमाग में नहीं घुसती। उस रात भी जब मैं पहली बार सामी के जिस्म में जवान हुई तो उसने यही समझा कि बूढ़ी छमिया मुर्दा हो गई है और सामी फिर से जिंदा होकर उसे देख रही है। मूर्ख, आत्मा कभी नहीं मरती और ना ही उसे कोई मार सकता है। इस जिस्म में अगर सामी की आत्मा होती तो वो तुझे कभी इस तरह प्यार से ना बुलाती। उसकी बात समझ में आ गई। उसने पूछा, सामी की आत्मा कहां है? मैंने जवाब दिया, कुछ देर पहले मैंने उसे कुटिया में देखा था। अब वो यहां है या नहीं, उसे देखने के लिए मुझे इस जिस्म से निकलना होगा, और अब मैं किसी कीमत पर यह जिस्म नहीं छोड़ूंगी। हाय, देखो तो मैं कैसी हसीन और जवान नजर आ रही हूं। मैं इस जिस्म को इधर उधर से छू कर देखने लगी। जवानी का एक अजीब नशा था जो बरसों के बाद मुझे नसीब हुआ था। बस यही जी चाहता था कि मैं हमेशा ऐसी ही रहूं। अचानक ही मेरी सांसें रुकने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे सांस लेने से रोक रहा है। वो सामी की रूह थी जो मेरी नाक के रास्ते उस जिस्म में दाखिल होना चाहती थी। एक जिस्म में दो रूहें नहीं समा सकती, इसलिए उसका रास्ता रुका हुआ था और वो मेरे सांस लेने के रास्ते में रुकावट पैदा कर रही थी। क्या हुआ छमिया? वो सामी की रूह मुझे सता रही है। अभी मेरी सांसें रुकने लगी थीं। मुझे यूं लगा जैसे वो मेरे नथनों में आकर फंस गई है। वो मेरे सांस लेने के रास्ते में रुकावट बन रही थी। मेरा दम घुटने लगा था। केदार ने कुछ सोचकर कहा, सांस रुकने से भला तुम्हें क्या तकलीफ होगी? जब वो ऐसी हरकत करे तो तुम फौरन ही उसके जिस्म से अलग हो जाओ। नहीं, मैं इस जिस्म को नहीं छोड़ सकती। छोड़ूंगी तो वो फिर इस पर कब्जा कर लेगी।
میں نے کئی ماہ کی محنتوں کے بعد اسے حاصل کیا ہے۔ ہائے دیکھو، میں کتنی خوبصورت ہو گئی ہوں۔ نہیں، میں اسے نہیں چھوڑ سکتی۔ تمہاری مرضی۔ کیدار نے جھک کر میرا بازو پکڑ لیا اور زمین سے اٹھاتے ہوئے بولا، تم اپنا وچن پورا کرو۔ تم نے کہا تھا جوان ہوتے ہی مجھ سے شادی کرو گی۔ مجھے اپنا وچن یاد ہے، مگر وہ نہیں چاہتی کہ میں تمہارے قریب آؤں۔ وہ پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ جب بھی میں یہ جسم کسی مرد کے سامنے لاؤں گی، وہ میرے راستے کی دیوار بن جائے گی۔ میں بڑی الجھن میں پڑ گئی ہوں۔ انسانی جسم میں رہ کر اس کی آتما سے نہیں لڑ سکتی، اور میں یہ جسم چھوڑنا بھی نہیں چاہتی۔ تم ذرا صبر کرو، پہلے ہم یہاں سے کہیں دور چلے جائیں گے۔ سامی کی روح زیادہ دیر تک منتروں کے بل پر جسم کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اسے جلد سے جلد کسی دوسرے جسم میں داخل ہونا پڑے گا۔ کیدار نے میری بوڑھی لاش کی طرف اشارہ کیا جو زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ تمہارا یہ جسم خالی پڑا ہے۔ اگر روح زیادہ دیر تک منتروں کے بل پر نہیں رہ سکتی تو پھر وہ اس بوڑھے جسم میں کیوں نہیں آ جاتی؟ میں نے آس پاس دیکھتے ہوئے سوچا، پتہ نہیں کیا بات ہے کہ وہ میرے بوڑھے جسم میں داخل نہیں ہوئی۔ شاید میرا بڑھاپا اور کالا کلوٹا جسم اسے پسند نہیں تھا، لیکن ایسے وقت پسند یا ناپسند کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ میں نے خود اپنے بوڑھے جسم سے نکل کر دیکھا تھا، میری آتما منتروں کے باوجود ٹکمکا رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے منتروں سے آزاد ہو کر اس دنیا سے دور آتما لوک کی طرف چلی جانا چاہتی ہے۔ سامی کسی جسم کے بغیر کب تک اس دنیا میں رہ سکتی ہے؟ بہرحال جو کچھ بھی ہو، میں نے اسی وقت منتر پڑھ کر اپنی بوڑھی لاش کو شعلوں کے نظر کر دیا تاکہ سامی کی آتما کچھ دیر کے لیے بھی اسے حاصل نہ کر سکے۔ پھر ہم نے اپنا ضروری سامان سمیٹا اور وہاں سے جانے لگے۔ اس وقت تک میرا بوڑھا جسم جل کر کوئلہ بن چکا تھا، اور اب اس بات کا خدشہ نہیں تھا کہ سامی کی آتما بوڑھے جسم میں سما کر ہمارا پیچھا کرے گی۔ اس وقت چاند نکل آیا تھا اور جنگل کی ہریالی دور تک روشن ہو گئی تھی۔ ہم دونوں تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے شہر کی طرف جا رہے تھے۔ آس پاس کے درختوں پر کبھی کبھی بندروں کے کھکیانے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ کبھی کوئی بندر اور بندریا ایک درخت سے دوسرے درخت پر چھلانگیں لگاتی ہوئی دور تک چلی جاتی تھی۔ ہم جنگلوں میں رہنے کے عادی ہیں، اس لیے تمام جانوروں کی آہٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ہاں، مگر سامی کی آہٹ کو نہیں پہچان رہے تھے۔ شہر پہنچ کر ہم ریلوے اسٹیشن کی طرف جانے لگے۔ ایک پتلی سی گلی سے گزرتے وقت ہم نے ایک مکان کے سامنے بندریا کا مردہ جسم دیکھا۔ شاید وہ کسی کی پالتو بندریا تھی۔ ہمیں کون سا اس کی لاش پر ماتم کرنا تھا، لہٰذا اس پر ایک نظر ڈالتے ہوئے گزر گئے۔ جب ہم اسٹیشن پر پہنچے تو پلیٹ فارم پر قدم رکھتے ہی ایک کالی بلی ہمارا راستہ کاٹتی ہوئی گزر گئی۔ یہ برا شگون تھا۔ میں اپنی جوانی کے نئے سفر کا آغاز کرنے والی تھی۔ ایسے وقت اس بلی نے میرے دل میں وسوسہ پیدا کر دیا تھا، تاہم میں نے کیدار سے اپنی پریشانی کا ذکر نہیں کیا۔ اس وقت کلکتے جانے والی ٹرین کا وقت ہو گیا تھا۔ کیدار ٹکٹ لینے چلا گیا۔ اس پلیٹ فارم کے بک اسٹال کے پاس کھڑی ہو گئی۔ میرے قریب سے گزرنے والے کتنے ہی مرد مجھے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں سامی کے جسم میں اور اس کے لباس میں بہت ہی اسمارٹ نظر آ رہی تھی۔ کیدار ٹکٹ لے آیا تو اس کی گود میں ایک کالی بلی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہی پریشان ہو کر بولی، اسے کہاں سے اٹھا لائے ہو؟ وہ بلی کے ملائم بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ میں ٹکٹ گھر کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ یہ میرے قدموں پر آ کر لوٹنے لگی۔ بڑی پیاری اور صاف ستھری بلی ہے، میں اسے اپنے ساتھ رکھوں گا۔ میں نے ناگواری سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے یہ ذرا بھی پسند نہیں ہے، اسے چھوڑ دو۔ کیدار نے میرے قریب ہو کر آہستگی سے کہا، میں کچھ اور سوچ کر اسے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ ایک دن تم نے کہا تھا کہ جانوروں کو ان دیکھی آتمائیں نظر آ جاتی ہیں۔ سامی کی روح تمہیں نظر نہیں آ سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بلی اسے دیکھتے ہی اس پر جھپٹ پڑے، اس طرح ہمیں اس کی موجودگی کا پتہ چل جائے گا۔ ہاں، یہ سچ ہے، کتے بلیاں اندیکھی روحوں اور پلاؤں کو محسوس کر کے غرانے لگتے ہیں۔ کیدار کی یہ بات میرے دل کو لگ گئی۔ پھر میں نے اعتراض نہیں کیا۔ وہ فرسٹ کلاس کا ٹکٹ لے کر آیا تھا۔ اس نے ایک چھوٹا سا کمپارٹمنٹ ریزرو کروا لیا تھا۔ جب ہم کمپارٹمنٹ میں داخل ہوئے تو گاڑی چلنے ہی والی تھی۔
کیدار نے بلی کو اوپری برتھ پر بٹھا کر کہا، تم یہاں آرام کرو، کوئی خطرہ ہو تو ہمیں آگاہ کر دینا، میں اگلے اسٹیشن پر تمہیں دودھ پلاؤں گا۔